سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی منوں کا سنتوں پر اجتماع، خوش آمدید، مرحبا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسۃ المدینہ بڑا بوٹ کے مدنی منع۔ اس اجتماع میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سنتوں بڑے بیانات، درود پاک کے معمولات، مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات، ذکر، دعا اور صلاۃ والسلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اجتماع میں اول تاخیر شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نگاہیں نیچی کی، خوب کان لگا کر توجہ سے سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ زمین پر انگلی سے کھیلنے، دریوں کے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے اور باتیں کرنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حسب توفیق عز و جل، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک ہوگی۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی
و مولانا محمد سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا لانا محمد مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی ہم زدوں کو رضا مستدیج کے گئے غم زدوں کو رضا مستدیج کے گئے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 8-7 سال کی عمر تک تو انہیں ہوش تک ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن بڑا ہی اہمیت کا حامل تھا کم سنی یعنی بچپن کی عمر میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل پڑھ لیا 6 سال کے تھے کہ ربیع النور کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر معزز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ عظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی پھر تادم حیات بلدہ مبارکہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا چنانچہ
پنج گانا نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ رکھتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی، کہ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانا آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارکہ سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر پڑھاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھی تو حضور یعنی اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح ہوتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان نے پوچھا کہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ تو کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پا سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھایا کرتے 1-2 مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیا کرتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ المنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب پر پہلا فتویٰ بھی عنایت فرما دیا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے منصب افتاء آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تم حیراں ہے آج بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا، یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی ہو جائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائیں۔ مدنی قاعدہ قرآن پاک 16 لائن والا تفسیر القرآن صراحۃ الجنان۔ مدنی نصاب حصہ 3 مختلف سائز VCDs اور مختلف
مدنی میموری کارڈ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ ہے جس کا نام جنات کا بادشاہ ہے۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے لوٹا قبلہ رخ ہو گیا، عذاب قبر سے رہائی، غوث پاک کا دیوانہ، قبلہ رخ بیٹھنے کے 14 مدنی پھول۔ اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجئے، جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجئے اور زور سے کہیں انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے کو عشاء کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت پاک سے ہو جاتا ہے اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کیجیے اور دوسروں کو بھی شرکت کروائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ غنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذكر الله 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 اللہ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الله 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 اللہ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، اے ہماری فریاد رس، ایک بار پھر تیری پاک و بلند بارگاہ میں اپنے اپنے گناہوں سے نچلے ہوئے گندے ہاتھ اٹھا لیے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بخش دے۔ یا اللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے پیر و مرشد کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ مولا کریم ہماری خالی جولیوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لازوال دولت ڈال دے، ہمیں مخلص اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ دل عشق محمد میں تڑپتا ہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا ہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ مولا پیارا پیارا کعبہ
آب زمزم پینا نصیب فرما، ملتزم سے لپٹنا نصیب فرما، یا اللہ عز و جل پھر اوج پہ یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، اللہ جید گنبد خضرا نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے اولادیوں اور بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر، یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعا کو قبول فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، حشر میں عطار آئے، آپ پر میں کھائے، اپنے دامن میں چھپائے، اور رب سے بخشوائے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار